بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی 6000 سے زیادہ آیات، ہر آیت معرفت الہی، معارف الہی کا ایک عظیم پیغام ہے۔ میں نے اس آیت کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہار بدعت رسول کا مہینہ، اور میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیان میں، ہماری کتاب میں، ہماری مجلس میں ایک تعداد برادران اہل سنت شریک رہتی ہے۔ ویسے بھی یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ کریمہ کے آغاز میں اللہ سرکار دو جہاں کی اتباع کرنے والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ پھر سرکار کا ذکر کہاں کہاں ہوا، اس کا اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ کوئی اچانک شخصیت آنے والی، اچانک ظاہر ہونے والی شخصیت نہیں ہے، اس کی تیاریاں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس آیہ کریمہ میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا حبیب نبی مکرم سرکار دو جہاں کرتے کیا ہے، انہیں کرنا کیا ہے، وہ کیوں آئے ہیں اور کیا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ بھی بیان ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ کام ان کے جو کہ مشکل ہے، تو اس کام میں جو ان کی مدد کرے گا، جو ان پر ایمان لائے گا، انہیں پناہ دے گا، ان کی مدد کرے گا، اور پھر اس نور کی اتباع کرے جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ کریمہ میں کہ کامیاب کون ہے یہ بھی طے ہو رہا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، کامیابی کا کسوٹی کیا ہے، وہ بھی اس آیت میں بیان ہے۔ تو آیت کریمہ کے اندر جو پیغامات ہیں ان کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ یقیناً ایک اگر بات کو مکمل کیا جائے تو بھی وقت درکار ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سمندر ناپیدا کنار سے کتنے موتی چن سکتے ہیں، اور تفسیر صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ ترجمہ آیت کا ذرا محسوس کیجئے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے حضرت عدیت، اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے والذین یتبعون الرسول النبی الأمی۔ میں ایک ایک حصے کا ترجمہ کر کے اور اس سے متعلق تفسیر کی طرف توجہ چاہوں گا۔ والذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے، جو امی ہے۔ یا اللہ، جب رسول کہہ دیا تو نبی تو چھوٹا درجہ ہے۔ بھائی تعارف ہو گیا میرے عزیز کا کہ یہ ایم اے پاس ہے، تو اب یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ میٹرک پاس بھی ہے۔ جب بڑی کلاس کا ذکر، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ جب سرکار کی رسالت کا تذکرہ ہو گیا تو پھر اب رسول کے بعد اور رسالت کے ذکر کے بعد نبوت کا ذکر، کوئی حکمت ضرور ہے۔ بھئی یہ میرا کلام نہیں ہے جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ لا ریب فی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک کرنے والے پہ شک کیجئے گا۔ خبردار، قرآن پر شک کرنے والا خود مشکوک ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ یہ تو ہوگا نہیں کہ اب اس کو دوبارہ آئندہ، یہ تو ہماری کتابوں میں ہوتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ متوجہ کر دیجئے، نشاندہی کر دیجئے، غلطیوں کی طرف توجہ دلا دیجئے، آئندہ ایڈیشن میں سے ٹھیک کر لیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی واو بھی زیادہ نہیں ہے، اس میں کوئی فی بھی زیادہ نہیں ہے، اس میں آیات کی نشست بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے۔ جیسا نبی دیکھے گئے ہیں ایسے ہی قرآن ہے۔ قرآن فہمی والوں کے، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، نبی ایسا ہی دے کر گئے ہیں جی۔ جو پہاڑ سے جانور گر کے مر جائے، جو ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار دے، جسے غیر خدا کے لیے ذبح کیا جائے، جو کوئی ایسے زہریلی چیز کھا کے مر جائے اور مردار ہو جائے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم،
آج دین کامل ہو گیا. تو اتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے ساری نعمتوں کو تمام کر دیا. یہ ایک ہی آیت میں ہے. عجیب بات ہے، یہ ایک ہی آیت میں ہے. جانور اگر ایسے مر جائیں تو ان کا کھانا حرام ہے، اور آج دین کامل ہو گیا. یہ ایک مثال دی ہے میں نے قرآن مجید میں. اس طرح اور مثالیں بھی ہیں کہ ہمیں جب آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھائی جانوروں کو فلاں، جو جانور کھاتے ہی نہیں ہیں تو کیا ان کے لیے دین نہیں ہے؟ ان کے دین کی کامل ہونے کا کیا پیغام ہے؟ یہ قرآن مجید کو اللہ نے ایسے ہی ترتیب پر رکھنا، ترتیب سے رکھنا چاہا، اور نبی نے ایسا ہی دیا ہے جیسا ہمارے پاس. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آج جدید نظام تعلیم والے ذرا گھمنڈی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جدید نظام تعلیم یہ ہے کہ بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے. پہلے کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا تھا. کل والا بچہ روتے پیٹتے اسکول جاتا تھا. آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے. تو بچہ بدلا ہے یا اسکول؟ بچہ نہیں بدلا. بچہ وہی ہے جو اب سے 100 سال پہلے جو بچہ تھا، بچہ آج بھی وہی ہے. اسکول بدلے. کل کے اسکولوں میں جس انداز سے پڑھایا جاتا تھا بچے کا دل نہیں لگتا تھا، گھبراتا تھا، پریشان ہوتا تھا. دوات ٹوٹ گئی اور قلم ٹوٹ گیا اور تختی ٹوٹ گئی اور سلیٹ بگڑ گئی. وہ والا دور. لیکن آج کا بچہ اسکول کیوں جاتا ہے اور کیوں خوشی سے جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے مزاج کے مطابق اسکول کا نظام بنایا جا رہا ہے. کھلونے رکھے جا رہے ہیں، جھولے رکھے جا رہے ہیں. ایک ٹوکری کے اندر انہوں نے الف بے پہ ABCD، ایک ٹوکری کے اندر بنی ہوئی کارٹون، اس کے A کا کارٹون بنا ہوا ہے، B کا کارٹون بنا ہوا ہے، C کا کارٹون بنا ہوا ہے. وہ بگڑی ہوئی ساری تصویریں، یعنی غیر منظم ساری تصویریں ٹوکری میں بنتی گئی. سامنے شیٹ کے اوپر جڑی ہوئی تصویروں کی شکل بنا دی اور بچے سے کہا اس میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اسے دیکھ دیکھ کے جوڑتے جاؤ. بچہ اس میں سے نکال نکال کے ڈھونڈ رہا ہے اور انہیں دیکھ دیکھ کے جوڑ رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، اس کے ساتھ ہو دھوکا رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں، اور اسے کھیل کھیل میں سلوات پڑھے ذرا نبی کے ساتھ. تصویریں بھی دکھا دیں اور بچہ انہیں دیکھ کر تصویروں کو جوڑ رہا ہے. عزیزان گرامی، قرآن اکیلا کافی ہوتا تو تم قرآن سے یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ فجر کی 2 رکعت نماز واجب ہے. مجھے نہیں پتا سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن کافی اگر ہے تو وہ محمد کے لیے ہے اور علی کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد. یہ جو آج جدید نظام تعلیم والے لوگ ہیں، توجہ ہے، اس کا ایک کو ختم کر دو، سیدھا سیدھا کر دو. نوحہ سلام تو پڑھ نہیں رہا میں. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. اس سے بہتر ممکن ہے تو ہدیہ کریں. بھائی اس آبادی میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں خاص طور پر، اور اگر غیر مسلم بھی ہیں، تو ان سب کے حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات. گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے بلند تر صلوات. مثال ذرا مکمل سن لیجئے گا کہ یہاں بچہ بگڑی ہوئی تصویروں کو جڑی ہوئی تصویروں کے ساتھ ملا ملا کر خود جوڑنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن کی بعض آیات سے میل کھاتی نظر نہیں آ رہی، تو تم قرآن کی ان آیات کو دیکھو اور اہل بیت کی جڑی ہوئی تصویروں کو دیکھو. آیات کو وہاں جوڑتے رہو تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا.
تو قرآن مجید اگر اس کلام کے اندر اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کہ جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ کیوں بعد میں نبی کہا؟ اور جب رسول کہہ دیا تو پھر نبی کہنے کی ضرورت نہیں تھی؟ توجہ چاہوں گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے تحقیق اللہ اور ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. تو ہمارے نبی نبی ہیں یا رسول ہیں؟ ہمارے نبی نبی ہیں یا امام ہیں؟ رسالت کا درجہ تو نبوت سے زیادہ ہے. اللہ کیوں نہیں کہہ رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول؟ کیوں کہا علی النبی؟ دیکھتا چاہوں گا. عزیزان گرامی، دو مسئلوں کو حل کرنا تھا. یہ تو خالق بشر ہے نا، مزاج بشر کو جانتا ہے آگے جا کے کیا گول کھلائے گا. لہذا ابھی میں اپنے کلام کے اندر ان سوالوں کے جواب اتار دیتا ہوں جو اس کے دماغ میں بعد میں آئیں گے. پہلی الجھن تو یہ دور کی کہ خبردار میں نبی اسے بنا کر بھیج رہا ہوں جو 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہیں تھے. اور میرے عزیزو، حدیث پوری پڑھا کرو. پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، حدیث پوری پڑھا کرو. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. میں اس وقت بھی نبی فرما رہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے. حدیث پوری نہیں ہے، حدیث آگے بڑھتی ہے. وکان علی ولیا، وکان علی ولیا وآدم بین الماء والطین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت تھا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سارا شبہ ہی نبوت کے مسئلے پر ہے، سارا شبہ ہی نبوت کے مسئلے پر ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان کا نام محمد بھی ہے، قرآن میں ان کا نام احمد بھی ہے، تورات زبور انجیل میں ان کا نام احمد ہے. نبی سے پہلے والے سرکار کو احمد کے نام سے جانتے تھے. قرآن میں آیت تو حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ کی بعد میں نازل ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کیا کہتے تھے. حضرت ابو طالب نے قرآن نازل ہونے سے پہلے نبی کا نام احمد اپنے نعت میں منظوم کر دیا. میں تو ایمان ابو طالب پر بات کرنا توہین ابو طالب سمجھتا ہوں. ایمان ابو طالب پر بات نہیں ہونی چاہیے، شان ابو طالب پر بات. عظمت ابو طالب پر بات ہے. دیکھنا چاہوں گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ میرا درود و سلام جو ہے وہ درود میرے صلوات اور ملائکہ کی صلوات وہ نبی پر ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ محمد ہوئے ولادت کے بعد، رسول ہوئے حضرت عیسیٰ کی زبان سے، مگر نبی اس وقت بھی تھے جب آدم نہیں تھے. تو ان پہ صلوات اس وقت سے ہے جب سے نبی ہے. یہ فلسفہ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، اور امی کا بھی ذرا میرے بچے اور جوان سنتے جائیں کہ امی کا مطلب وہ نہیں ہے جو لیا جاتا ہے. ایسا بھونڈا مطلب لیا جاتا ہے کہ میں تو اس ممبر سے اسے دوہرا بھی نہیں سکتا. کیا مسلمان کم ہیں توہین رسالت کرنے کے لیے؟ جو مغربی ممالک پر غصہ ہے، خاکے بنانے والوں پر غصہ ہے، توہین کرنے والوں پر غصہ ہے، کیا مسلمان کم ہیں توہین کرنے کے لیے؟ اور عجیب داستان ہے کہ کسی طرح سب بچ جائیں مگر چاہے نبی کی توہین ہو جائے. عزیزان گرامی، بڑا المیہ ہے، بڑی مصیبت ہے. کیا کچھ نہیں بھرا ہوا توہین رسالت پر ہماری
اسلامی کتابوں میں اہل بیت سے دور ہٹ کے اگر تم نبی بھی سمجھنا چاہو گے تو پھر ایسا سمجھو گے جس میں توہین ہوگی. اہل بیت سے کٹنے والے لوگوں کو یہی عذاب کیا کم ہے کہ اہل بیت سے کٹنے کی وجہ سے اسلامیات میں اسرائیلیات داخل ہو گئے. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. اسلامی تعلیمات میں اسرائیلیات بھرے ہوئے. کسی اور کو کچھ کرنے کی صلوات پڑھے ذرا نبی کی ذات پر. امی کا ہرگز مطلب وہ نہیں ہے جو لیا گیا ہے. امی کا مطلب ہے اصلی. یہ کے خاندان کا لفظ ہے. یعنی ماں. ماں خاندان کی اصل ہوتی ہے. القرى مکے کو کہتے ہیں وہ ساری دنیا کی قریوں کی ماں ہے. اللہ نے جب زمین خلق کرنا شروع کی تو سب سے پہلے مکے کی زمین کو بنایا. پھر اور زمینیں بنی تو پھر قریوں کی ماں کیا ہوئی؟ مکے کی زمین ہوئی. القرى. یعنی اساس، بنیاد، اصلی، بنیادی. امی جیسا تھا ویسا ہی اصیل، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. جیسا خلق کیا تھا ویسے ہی بھیجا ہے. تو آپ مجھ سے پوچھو نا کہ میں نے خلق کیسا کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو نا. اللہ کا پیغام ہے مجھ سے پوچھو میں نے خلق کیسا کیا ہے. انکا لعلی خلق عظیم. میں نے تو عظیم خلق کیا ہے. تو عظیم، کوئی جاہل کبھی عظیم ہوتا ہے؟ جسے لکھنا نہ آئے وہ عظیم ہوتا ہے؟ جسے پڑھنا نہ آئے وہ عظیم ہوتا ہے؟ سرکار دو جہاں نے اگر کبھی لکھا نہیں ہے تو یہ ہم پہ احسان کیا ہے. تھکے نہیں میری باتوں سے. سرکار نے کبھی اگر لکھا نہیں، قلم کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. وہ اس لیے نہیں قلم کو ہاتھ لگایا کہ سرکار کو معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا. نہیں، ہم پر احسان کیا ہے. دقت چاہوں گا. ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اللہ مقامہ تفسیر المیزان کے لکھنے والے ایک عالم دین، ایک عارف، ایک اللہ کے ولی. وہ ہر کچھ مدت کے بعد کاغذ دیتے تھے اپنے بیٹے کو اور کہتے تھے جا کے کنویں میں پھینکاؤ، اور وہ کنویں میں پھینک کر آ جاتے تھے. ایک دن دسیوں دفعہ ایسا ہو چکا تھا. ایک دن کنویں میں کاغذ پھینکنے جا رہے تھے تو ایک کاغذ کچھ مڑا ہوا تھا. اسے سیدھا کر کے دیکھا تو اس میں ایک بہترین نظم لکھی ہوئی تھی. بہترین کلام لکھا ہوا تھا. شاعری کا شاہکار، ادبیات کا شاہکار. دوسرا کاغذ کھولا تو اس میں ایک اور غزل. تیسرا کاغذ کھولا تو اس میں ایک اور نظم. چوتھا کھولا تو ایک اور اس میں کلام. اور بہترین مصروں پر اور بہترین کلاموں پر مشتمل وہ مجموعہ. واپس لے آئے، کہنے لگے بھائی آپ نے مجھے کہا تھا کنویں میں پھینک کر آ جاؤ. میری نگاہ پڑ گئی ہے تو اشعار ہیں اور بہترین اشعار ہیں. کہنے لگے وہ پہلے جو پھینک کر آئے وہ بھی تو یہی تھے. کہنے لگے کیا ماجرا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہا بیٹا میں اللہ نے صلاحیت دی ہے شعر کہنے کی. جب مزاج ہوتا ہے شعر گوئی کا تو کوئی غزل کہہ لیتا ہوں، کوئی کلام کہہ لیتا ہوں، اور جب جمع ہو جاتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں پھینک کے آ جاؤ. کہا بھائی نے جمع کرتے ہیں، یہ ایک مجموعہ بنے گا، یہ ایک دیوان بنے گا. کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، میرے کلام کو محفوظ نہ کرو، میرے کلام کو ضائع کر دو. اس لیے کہ میرا کلام اگر تفسیر قرآن کے ساتھ آئے گا تو لوگ کہیں گے شاعر نے تفسیر لکھی ہے. میرا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے اللہ کی تفسیر، قرآن کی تفسیر کے ساتھ. عزیزو، نبی نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر کبھی کسی نے قلم ہاتھ میں دیکھ لیا ہوتا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد. ہم قلم کوئی ہاتھ میں نہیں لیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے. ہمارا کلام نہیں ہے، لوگ کہیں گے انہوں نے لکھا ہے. علم مصطفیٰ اس درجے پر کہ یہ شبہ ڈالا جاتا اگر سرکار قلم ہاتھ میں لیتے. دروازہ ہی بند کر دیا، ہم قلم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. جس نبی کا لعاب دہن علی کو سلونی کا دعویٰ کروا دے، اس نبی کا علم کس درجے پر ہوگا؟ امی یعنی جیسے تھے ویسے ہی ہیں.
اب یہ تمہاری کمزوری ہے کہ یہ کیسے تھے یہ تمہیں پتا نہیں، یہ کیسے تھے یہ تمہیں نہیں پتا، یہ کیسے تھے یہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں، یہاں کسی سے نہیں پڑھا انہوں نے۔ یہ جملہ کہنا بھی توہین کے قریب قریب سے گزرنے کے مترادف ہے۔ کیوں یہاں کسی سے نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ کوئی ہے ہی نہیں انہیں پڑھانے والا۔ وہی ذرا سامنے تو آئے جو نبی کو پڑھا سکے۔ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، مولا علی کا فرمان، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ یہ معمولاً مولا کا فرمان وہاں پڑھا جاتا ہے کہ جہاں یہ ترغیب دلانا ہو کہ استادوں کا احترام کرو، لیکن اس کی ایک اور بھی تو تشریح ہے۔ علی فرما رہے کسی میں جرت ہے کہ مجھے ایک حرف بھی سکھائے؟ بھائی صلوات پڑھیں مصطفیٰ کی ذات پر۔ نہیں نبی مکرم کو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں تھا، کسی پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ نبی کو پڑھائے۔ یہ تلامذ اللہ میں سے ہے، اللہ کے شاگردوں میں سے۔ نحن تلامذ اللہ، ہم اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ کے ہم سے پڑھ کر آئے، یہ وہاں سے پڑھ کر آئے، کسی کے پاس کچھ ہے نہیں جو ان کو پڑھائے۔ لہذا امی علی جیسے تھے ویسے کیسے تھے وہ اہل عرفان جانتے ہیں، اور جاننا چاہیے۔ جن کے عرفان کی کمی ہے، معرفت کی کمی ہے، انہیں جاننا چاہیے کہ وہ کیسے تھے۔ مولانا آپ کو دیکھ کر ذرا حوصلہ پا رہا ہوں، ایک جملہ انکا علی خلق نظیم ہے یا خلق نظیم ہے؟ خلق لام پر پیش ہے، دیکھو چاہوں گا ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ انکا علی خلق نظیم نہیں، خلق نظیم ہوتا تو وہ ترجمہ یہی ہوتا جو کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاقیات پر فائز کیا۔ یہ ترجمہ اس لیے صحیح نہیں ہوگا کہ یہ خلق نظیم نہیں ہے، خلق ہے۔ ہم نے آپ کی تخلیق کو عظیم بنایا ہے۔ آنکھیں آپ جیسی کسی کی نہیں ہے، زبان آپ جیسی کسی کی نہیں ہے، چہرہ آپ جیسا کسی کا نہیں ہے۔ بھئی ان کے لعاب دہن میں تاثیر یہ ہے کہ کڑوے کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ان کی تخلیق عظیم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ سے بلند نعرہ صلوات۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یاد رہے کہ یہ آج کے نبی نہیں ہے۔ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ تم ان کے دور میں آ گئے، ورنہ یہ آج کے نہیں ہیں۔ یہ تو حضرت عیسیٰ سے کوئی پوچھے، حضرت نوح سے کوئی پوچھے، حضرت یوسف سے کوئی پوچھے۔ حضرت یوسف کی عشق مجازی میں مبتلا عورت، جب حال اس کا بگڑ گیا، آنکھوں کا نور چلا گیا، کپڑے پھٹے ہوئے، سارے لوگ لوٹ لوٹ کے اس کا محل لے گئے، کچھ بھی نہیں بچا جب زلیخا کے پاس، تو کہنے لگی میرے پاس تو بہت دولت ہے۔ کسی نے کہا بھئی کچھ بھی نہیں بچا، حتیٰ تمہارے چمچے پلیٹے بھی لوگ اٹھا کے لے گئے، تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں بچا۔ کہنے مجھ سے زیادہ تو امیر کوئی نہیں ہے۔ کیا امیری ہے؟ کہ میرے دل میں یوسف کی محبت ہے۔ یہ اس مزاج کے عاشق۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ جنید اور حسن اور حسین ہمارے دوست کھڑے ہوئے ہیں، بٹھانے کا اہتمام کریں، جگہ ہے بیٹھنے کی۔ اگر یہ بیٹھ جائیں گے تو ان کا ثواب تھوڑا سا میرے حساب سے بڑھ جائے گا۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ اسکاؤٹ کے جوان رہنمائی کریں، اسکاؤٹ کے
اس سے بہتر صلوات ممکن ہے؟ بات آگے بڑھے تو ایک دن خبر آئی کہ حضرت یوسف کا آج گزر ہے. تو مجمع تھا، ایک جمع غفیر، ایک ازدحام حضرت یوسف کو دیکھنے کے لیے. یہ بھی اس مجمع میں کھڑی ہو گئی، دھکے لگ رہے تھے، کوئی آگے بھی نہیں جانے دے رہا تھا. اچھے کپڑوں والوں کو تو آگے جانے دے رہے تھے. یہ طریقہ، یہ مشکل آج ہی کی نہیں ہے، یہ مشکل تو ہر دور میں رہی ہے. تو یہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھی، پیچھے رہ گئی. اور ایک مرتبہ جب حضرت کی بگی گزری، سواری گزری، تو اس نے دور سے آواز لگائی اور وہ بچپن کا نام لیا جو یہ جانتی تھی اور حضرت یوسف جانتی. جیسے ہی وہ بچپن کا نام لیا نا، گھر کا نام، تو ایک مرتبہ حضرت یوسف نے اس طرف مڑ کے دیکھا جہاں سے آواز آئی اور ڈھونڈنے لگے، سوچنے لگے یہ کون ہے. تو محسوس ہوا کہ ایک خاتون ہے جو گرتی پڑتی آگے آ رہی ہے. تو رک گئے، وہ قریب آئی، فرمایا کہ کون ہو؟ یہ تعجب کہ اس نے میرا بچپن کا نام لیا ہے، میرے گھر کا نام لیا ہے. کہ کون ہو؟ کہ پہچانو. کہ تم اپنا تعارف کرو. کہ میں زلیخا ہوں. تو حضرت یوسف نے بے ساختہ فرمایا یا زلیخا ماں من کے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیا تھی، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کیا. اب گفتگو ہو رہی ہے مجمع میں، صلوات پڑھنا محمد والا. بھائی ماشاءاللہ مجمع بہت زیادہ ہے، صلوات آپ کی سب نہیں پڑھ رہے ہیں. تو کہنے لگی آپ کے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال کر دیا. تو حضرت یوسف نے فرمایا کیفا وجدتے، کیا ہوتا تمہارا حال اگر تم دیکھ لیتی آخری زمانے میں آنے والے نبی کو. کہنے لگی صدقت یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے. حضرت یوسف نے فرمایا کیفا علمتے انی صدقت، تمہیں کہاں سے پتہ چلا؟ میں نے ابھی تو ذکر کیا ہے اور تم اسے کہہ رہی ہو تم سچ کہہ رہے ہو کہ ہاں تم سے زیادہ حسین آخری زمانے کا نبی ہے. تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ حضرت یوسف فرمانے لگے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ کہنا ہینا ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد کہہ رہے تھے نا تو ان کی محبت میرے دل میں آ رہی. صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر. فوراً اللہ نے فرشتے کو نازل کیا، اے یوسف اب تم اس سے محبت کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں میرے نبی کی محبت آ گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. آواز بلند آ رہے ہیں سلوات. یوسف اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دو، جس دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت آ جائے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. توجہ کر لی. امی جیسے تھے، یہ کون بتائے گا؟ یہ امیہ بتانے کیسے تھے. اصلی امی الذی یجدونہ عندہم مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے جو تورات اور انجیل میں جس کا ذکر ہو چکا ہے. اچانک نہیں آئی ہے کوئی شخص.
پہلے سے جس کے آنے کی خبریں دی جا رہی ہیں، پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ کون آنے والا ہے. دیتا چاہوں گا عزیزو، مکے میں ایک یہودی منجم تھا، صرف اس کا سر تھا، باقی پورا بدن اس کا گوشت کا لوتھڑا تھا، ہاتھ پیر نہیں تھے اس کے، ایک گوشت کا لوتھڑا، ایک گوشت کا مجموعہ اور آگے بس سر. اسے ٹوکری میں اٹھا کر اس کے مرید کرتے تھے اور وہ پیشگوئیاں کرتا تھا. جب سرکار کی آمد ہوئی، تھکے تو نہیں، تو جس رات سرکار کی آمد ہوئی، سرکار کی ولادت ہوئی، تو اس رات اس نے آسمان پر کچھ نشانیاں دیکھی جس کا اسے پہلے سے پتا تھا کہ ایسے ہونے والا ہے. تو دوسرے دن صبح کہنے لگا مجھے مکے لے چلو، اور مکے میں جب اسے پہنچایا گیا تو خانہ کعبہ کے قریب اس کی ٹوکری رکھ دی گئی. تو وہ طواف کرنے والوں کو اور حرم میں آنے والوں کو ایک ایک کو یہ غور سے دیکھ رہا تھا کہ اسی اسرا میں حضرت ابو طالب کی آمد. حضرت ابو طالب کو دیکھ کر کہنے لگا یہ جو آ رہا ہے وہ نور جس کا مجھے انتظار تھا وہ اس کے وجود میں بھی ہے. وہ جو گزشتہ رات نور آیا ہے زمین پر وہ اس کے وجود میں بھی ہے، اسے بلا کے لاؤ. پہنچ گئے اس کے مرید کہ حضرت ابو طالب سے وہ ہمارا جو بڑا ہے وہ بلا رہا ہے آپ کو. تو حضرت نے فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا. سرداروں کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے. فرمایا مجھے کیا غرض اس سے، میں کیوں جاؤں اسے ملنے؟ کیا حضور وہ آ نہیں سکتا؟ حضرت نے فرمایا وہ نہیں آ سکتا تو تم اسے لے آؤ میرے پاس. وہ ٹوکری اٹھا کے لے آئے. اس نے کہا ہاں مجھے لے کے چلو. انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جاتا اس کے پاس، کیا مجھے لے جاؤ؟ تو وہ ٹوکری اٹھا کے لے آئے حضرت ابو طالب کے پاس. کہنے لگا کہ کل رات زمین پر ایک نور اترا ہے، وہ نور تمہاری پیشانی میں بھی ہے. حضرت ابو طالب نے فرمایا تم کوئی نئی بات نہیں کر رہے، میرے ہاں میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے جس کا نام محمد رکھ دیا ہے. بھائی اگر آمادہ ہے تو یہ جملہ بھی سن لیں. سرکار کا نام محمد حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے رکھا ہے. کسی میں جرت ہے تو کہو کہ کافروں کا نام رکھا ہوا ہے بدل دیں. بلند صلوات. ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی بات. توجہ کر لی آپ نے؟ یہ تورات اور انجیل کے اندر پہلے ہی سرکار کا ذکر تھا اور یہ بتایا جا رہا تھا انبیاء کرام سے زمانے سے کہ ایسے کوئی آنے والا ہے. انتظار تو مسلمان کی قسمت میں ہے. کبھی وہ نبی کا انتظار کرتا ہے، کبھی نبی کے آخری جانشین کا انتظار. اور خبردار انتظار سے بھاگنے والے وہ اپنی تقدیر سے نہ بھاگیں. تقدیر میں یہی ہے. مجھے ان لوگوں سے بھی قدر پیار ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا. اللہ دنیا میں تو نظر آ نہیں سکتا مگر کہتے ہیں قیامت میں نظر آئے گا. مجھے تھوڑا سا پیار ہے ان سے، اور پیار اس وجہ سے کہ کم سے کم اس عقیدے کی وجہ سے یہ تو کہتے ہیں نا کہ طبیعت میں انتظار ہے. فرق یہ ہے کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، کچھ ممکن کے منتظر. سرکار کا انتظار کروایا اللہ نے، اور پھر اب نبی مکرم کے آخری مسیح کا انتظار ہو رہا ہے. یہ کہ جن کو انجیل اور تورات اور انجیل کے اندر پہلے سے بیان کیا گیا ہے. آیت آگے بڑھائیے. یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر. اس نبی کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں عن المنکر کرتے. ان کا کام یہ ہے کہ امر بالمعروف یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. معروف کیا ہے بھائی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع. بچے کو یاد ہے.
ہمارے یہاں واجبات میں سے ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ صرف ممبر اور محراب کا کام نہیں ہے، جیسے نماز صرف ممبر پر والے کا کام نہیں ہے. مسیحی برادری کی طرح نہیں کہ پوپ سب کچھ کرنے باقی سب ان سے جا کے چندہ وندہ دے کے بخشیشیں کروا دیں. سب کو نمازیں خود پڑھنی ہے، سب کو روزے خود رکھنے ہیں. اسی طرح سب کو امر بالمعروف خود کرنا ہے. برائیوں کے خلاف صرف ممبر اور محراب ہی بات نہیں کرے. اچھائیوں کی تبلیغ صرف ممبر اور محراب کا کام نہیں ہے، ملت کے فرد کا کام ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف راغب کرے اور برائیوں سے روکے. یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، یہ معروف کیا ہے جس کا امر دینا ہے، یہ منکر کیا ہے جس کے خلاف جانا ہے. یہ معروف اور منکر کیا ہے؟ کہنے لگے جی سچ بولنا معروف، امانت داری معروف، وفاداری معروف. ایک لسٹ بناتے چلے جائیے، یہ معروف، یہ معروف، یہ معروف، یہ معروف، یہ معروف. منکر کیا ہے؟ جھوٹ بولنا منکر، غیبت کرنا منکر، چوری کرنا منکر. یہ منکروں کی ایک لسٹ بنا دیجئے. معروف کی ایک لسٹ بنا دیجئے، دقت میں ساتھ رہے، اور منکروں کی ایک لسٹ بنا دیجئے. یہ جو آپ سینکڑوں معروف اور سینکڑوں منکر بنائیں گے نا، یہ سب 0 0 0 0 ہے، جب تک کہ ایک ان کے آگے نہ لگے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ساری اچھائیاں اپنا لیں اور ایک نہ لگائیں تو یہ سارے 0 ہیں. اور اگر ساری اچھائیوں کے آگے ایک لگا دیں تو یہ اربوں خربوں میں جائے گی بات. بڑی قیمتی ہو جائے گا یہ وجود، بڑا قیمتی ہو جائے گا وجود. وہ جو آپ نے بہت سارے معروف لکھے ہیں وہ سب 0 ہیں. ان کے آگے ایک لگائیے جسے محبت اہل بیت کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی بچوں کو میں ایسے ہی سمجھا سکتا ہوں. ایک چیز آگے لگانی ہے اور پھر سارے 0 کام آ جائیں گے، بڑے قیمتی ہو جائیں گے. اور وہ ایک ہے محبت اہل بیت. میرے مولا نبی فرماتے ہیں اگر صفا و مروا کے درمیان صحیح کرتے ہوئے حالت احرام میں، حالت وضو میں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اور اس سے پہلے ایک پہاڑ سونا صدقہ دینے کے بعد کوئی مظلومن مار دیا جائے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. 50,000 میل کے فاصلے سے خوشبو آئے گی جنت کی. 50,000 میل کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اللہ اتنا دور رکھنا چاہتا ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. مجھے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں. وہ جس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ معروف کا امر کرتا ہے. معروف کیا ہے؟ معروف فطری طور پر جب تک معروف نہیں ہوگا معروف نہیں کہتا. کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے اور سچ اچھی چیز ہے. سچ معروف ہے پھر فطرتاً، لہذا یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا. ماں باپ سکھاتے ہیں ایسے جھوٹ. بیٹا جا کے کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے. مجھے جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں تھا، جا کے کہہ دیا ابا کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ نہیں ہے. بیٹا یہ کیا بول دیا؟ کہنا ابا آپ نے تو کہا تھا. کہنا نہیں ایسے نہیں بولتے. تو اب یہ سچ، یہ اب اچھا جھوٹا بنے گا. یہ اب اسے جھوٹ بولنا آئے گا کہ جھوٹ بولتے کیسے، ورنہ یہ جھوٹ بولنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. توجہ میرے ساتھ ہے. یہ معروف فطری معروف ہوتا ہے. فطرتاً معروف معروف ہے، فطرتاً منکر منکر ہے. ٹھیک ہے. سارے معروف آپ اپنا لیں، سارے منکروں سے آپ جان چھڑا لیں. سب سے بڑا معروف محبت اہل بیت. اہل بیت سے محبت فطری مسئلہ ہے. میں دلیل دوں گا بھائی، ایسے نہیں بولوں گا. ممکن ہے کوئی کہے مولانا فطری ہوتا تو اکثریت محب اہل بیت ہوتی. یہ کون سی کسوٹی ہے کہ اکثریت نہیں ہے تو فطری نہیں ہے؟ اکثریت مسلمان ہیں. اس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فئۃ قلیلہ، آٹے میں نمک کے برابر. ابھی پچھلے دنوں ایک
ایک تقریر کر دی گئی کہ اس ملک کے اندر یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے، فئۃ قلیلہ ہے. میں انہیں ایک جواب دے رہا ہوں، پہلے تو اپنی اینک ٹھیک کرواؤ. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. سمجھ ہے؟ مل کر سوال ہے. اور فئہ قلیلہ نہیں ہے جی، جو مجمع تم سالوں میں جمع کرتے ہو نا، جو مجمع ہم روزانہ جمع کرتے ہیں. میں بہت چھوٹا سا حقیر سا فقیر سا ایک ذاکر ہوں. میرے بڑوں سے تو بعد میں بات کرنا، میری مجلسوں کا حال دیکھ لو. اسلام آباد سے لے کر کراچی تک میں مجالس تو سالوں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس دفعہ جو قوم میں جذبہ ہے اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے. جگہ جگہ تنگ پڑ رہی ہے، امام بارگاہ چھوٹے پڑھ رہے ہیں. مجھ پر تو مہربانی فرمائی انہوں نے جنہوں نے کراچی میں گالیاں دی تھی. میں تو انہیں کوئی قالین والین گفٹ بھیجوں گا. انہوں نے برا بھلا کہہ کے پہلے تو مجھے یہ تسلی دی کہ میں بھی علی کے مریدوں میں ہوں. اور دوسرے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ قوم مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے. الحمدللہ میرا سلام ہو پورے پاکستان کے شیعہ نے حیدر کرار. میں ایک چھوٹا سا آدمی، میں اہل سنت سے بہت پیار کرتا ہوں، اہل سنت بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر جس زاویہ نگاہ سے اس وقت بات کر رہا ہوں، پوری ملت کو میری طرف سے سلام. ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری. آپ پہلے سے ہی تیار تھے. الحمدللہ پورے پاکستان میں ایک نیا دور شروع ہوا ہے. ہماری مذہبی جماعتوں میں اتحاد بڑھنا شروع ہو گیا. ہمارے نوحہ خانوں میں اور خطیبوں اور ذاکروں میں ہم آہنگی بڑھ گئی ہے. تم نے نقصان کیا ہے اپنا. تم ہمارے مزاج سے آشنا نہیں ہو. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، ہمارا مشرب ہی کچھ اور ہے. منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، ماشاءاللہ منافقت کی موت ہے. زندہ باد، مرد آباد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. نعرہ حیدری. ہمارا مزاج کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے. ہمیں اگر پہچان لو تو شاید تم ڈبل PhD ہو جاؤ. تم ہمیں نہیں پہچان پائے، حسین کو کیا جانو گے؟ اور ہم تمہارے باپ یزید کو جانتے ہیں. ہماری کیا ہے؟ میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں یزید کا کوئی حمایتی ہے. اللہ نے کرم کیا ہے، چہروں سے نقابیں اتر گئی. ہمارے سنی بھائیوں کا بھی بھلا ہو گیا. ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ تھے جو ان میں سے نہیں تھے. اور مجھے امام کے آنے کی مرد آباد، مرد آباد، امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے. امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے.
کرم ہو رہا ہے ہمارے اوپر. عزیزو کچھ فضائل اور پڑھ لوں. کیا فرمایا؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. جس نبی کا کام یہ ہے کہ وہ معروف کا امر کرتا ہے اور منکر سے منع کرتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو طیبات کو حلال قرار دیتا ہے. وَيَحْرُمُ عَنْهُمُ الْخَبَائِثِ، اور خبائث کو ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے. طیبات سے دوستی، خبائث سے دشمنی. تبرہ اور کسے کہتے ہیں؟ خبیث سے دور رہو اور طیب سے پیار کرو. جڑ جاؤ طیبات سے، دور رہو خبائث سے. اور سرکار کے فرائض میں سے کیا ایک فریضہ ہے؟ وَيَدَعْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو گردن میں بندوں کے بندگی کا توق ہے اسے نکال کر نبی پھینکے گا. تمہیں بندوں کا بندہ نہیں دیکھنا چاہتا. لہذا میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو مبعوث ہی اس لیے کیا لِيُخْرِجَ النَّاسُ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الرَّحْمَٰنِ. اللہ نے نبیوں کو مبعوث اس لیے کیا کہ وہ بندوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کو رحمان کی عبادت کی طرف لے جائیں. خبردار اپنے جیسوں کی عبادت نہ کرنا. خبردار بندوں کی عبادت بندے نہ کریں. اگر بندہ بندے کی عبادت کرے گا تو پھر یہ اپنی حیثیت سے گر گیا. اس بندے کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، بندوں کی عبادت سے نکالا جائے. حقا کے بنا لا الہ. یہ حسین حقا کے بنا لا الہ کیوں ہیں؟ کیونکہ الہ طاقت، الہ ثروت، الہ منصب، الہ شہرت، الہ فوج، یہ جتنی بھی طاقتوں کی بنیاد پر خود کو بڑا مانتے ہیں ان سب کے مجموعے کو یزید کہا جاتا ہے. علی 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 علی. ماشاءاللہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مل کر پڑھیں، مل کر صلوات. ان کا کام یہ ہے زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. جو 4-5 لوگ جو بیٹھے ہیں نا مجلس میں، جو کیلکولیٹر لے کر آئے کہ مولانا کی 1 گھنٹے کی مجلس میں 30 منٹ تو نعرے ہی تھے، ان کے ذرا کیلکولیٹروں کو صحیح کروا رہا ہوں. یہ مجلس بھی ہے اور تربیت گاہ بھی ہے. ہماری مجلسیں تربیت گاہیں. میں کیسے اس بچے کی دل آزاری کروں؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مجلس سننے گئے تھے مولانا کی، وہ آج کل مولانا کی مجلس نعرے بہت لگ رہے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے نعرے والی ہوتی نہیں ہے، نہ وہاں چین تھا نہ آج چین. مولانا کی مجلس ایسی ہوتی ہے. امامے والے مجلس کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اور جب پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نعرے بہت ہوتے ہیں. بھائی یہ ہے پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے، ایران عراق میں نہیں ہو رہی. وہاں کی تہذیب علیحدہ ہے، وہاں کی تہذیب علیحدہ ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے. ہمارے یہاں مرثیہ تکیہ رکھ کے پڑھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی لیٹے گا کیا؟
کوئی سونے آئے گا یہاں پر؟ تکیہ کیوں لے کر آئے؟ ان کے مجلس میں مثال کے طور پہ اور چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہیں، ہمارے ہاں چیزیں جو ان کے یہاں نہیں ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے بھائی۔ جزاک اللہ جی لہذا میرے پاس وقت کم ہو سکتا ہے، لوگوں کی عقیدتوں کو کیا کروں؟ ان کا تو میں ذمہ دار، ہر شخص کو خود مولا کے آگے جواب دینا ہے۔ لہذا میں اپنی بات کو، اپنے مضمون کو مکمل کروں، ناصر بھائی کی نوحہ خوانی ہونی ہے اور ہمیں نوحہ اور عزاداری اور ماتمداری میں بھی شریک رہنا ہے۔ توجہ ہے؟ تو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جانا، یہ نبی کی رسالت کا ایک عنوان ہے۔ فالذین آمنوا بہ، اب جو اتنے مشکل کام کرنے آیا ہے، جس رسول کے اتنے مشکل کام ہیں، پس جو شخص ان پر ایمان لائے، وَعَدَّرُوهُ، اور ان کی حمایت کرے۔ مومن تو بہت ہوتے ہیں مگر مرد سب نہیں ہوتے۔ نہیں بھائی، ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ اس مشکل میں پڑ گئے ہو، تمہاری کیا مصیبت آئی ہے کہ تم وہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر میں رہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ بعض لوگ علی کے نام پر علی سے بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں مولا علی کے ماننے والے، وہاں جھگڑا فساد مسئلہ الجھن ہو رہی ہے علم اور امام بارگاہ کی، کہاں جا رہے ہو مصیبت میں؟ تم نہیں جاؤ گے تو کیا مطلب ہے؟ مولا کا کام ہوگا نہیں؟ مجھ پر عزاداری کا احسان ہے، میرا عزاداری پہ احسان نہیں ہے۔ جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے رہ گیا، قافلہ رکے گا نہیں، قافلہ آگے جا رہا ہے، تم پیچھے رہ گئے ہو۔ جی مدد کرنا، ایمان کے بعد مدد کرنا، حمایت کرنا، وَنَصَرُوا، مدد کرنا۔ اب آگے والی آیت کا حصہ، آیت کا آخری حصہ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرنا جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ علم دوست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا نہیں ہے۔ اگر لفظ اطاعت یہاں آتا تو مراد قرآن لے لی جاتی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت کی بات نہیں ہو رہی، اتباع فعل میں ہوتی ہے۔ کوئی ایسا نور ڈھونڈنا ہے جو عمل انجام دے رہا ہو، اور اس نور کو علی کہا جاتا ہے۔ انا وعلی من نور واحد، میرے ساتھ جو نور آیا ہے وہ علی کا نور آیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے اس نبی کی مدد کرو اور اس نور کی اتباع کرو جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور جب نور علی کی اتباع ہوگی نبی کے نام پر تو پھر قرآن آواز دے کر کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کی سند انہیں ملے گی جو نبی کے بعد علی کو مانتا ہو۔ نظام جو نظام توحید اور نظام نبوت اور اعلان نبوت اور نظام ولایت مولا کائنات سے جڑا ہوا، یہ بھی روشن رہے کہ محبت علی شدت اور ضعف رکھتی ہے۔ اسی مجمع میں کوئی اس رستے پہ آگے ہوگا، کوئی کچھ پیچھے ہوگا، کوئی ان سے کچھ پیچھے ہوگا، کوئی آخر میں ہوگا، مگر جو آخر میں ہے وہ آگے والے سے دل چھوٹا نہ کرے، اور جو آگے ہے وہ پیچھے والے کو حقیر نہ سمجھے۔ میں اپنی قوم کے مزاج کو سمجھتا ہوا باتیں کر رہا ہوں۔ جو سب سے آگے ہے ولایت اور محبت علی میں، وہ پیچھے رہ جانے والے کو حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ ہے وہ اسی لائن میں، جس لائن میں تم آگے ہو اور وہ پیچھے ہے۔ اور خبردار، راہ عرفان میں تکبر رستے سے ہٹا دیتا ہے۔
عرفانیات اور معنویات میں تکبر رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں زیادہ مانتا ہوں اور وہ کم مانتا ہے۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جو سلمان اور ابو ذر ایک جیسے نہیں تھے؟ رضوان اللہ تعالی علیہما جب یہ دونوں ایک جیسے ایمان اور عقیدے میں نہیں تھے، کہا کہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو خبردار میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مجلس میں پڑھ تو رہا ہوں جنید اور ان کے ہاں کے بھائیوں کے ہاں کی اور ان کے بزرگ تشریف فرما ہے۔ مجلس تو کراچی میں پڑھ رہا ہوں لیکن کراچی کے لیے نہیں پڑھ رہا، خاص طور پہ آج تو کچھ زیادہ ہی جلوہ فرمائی ہے۔ مسلسل جو ہے وہ رسانے ہیں موجود جو ہماری شاید لائیو پہنچا رہے ہیں پوری دنیا میں مجلس کو۔ مجلس تو سب کے لیے پڑھی جا رہی ہے اور جتنا مجمع یہاں ہے شاید ساری دنیا میں ملایا جائے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مجلس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ گھمنڈی نہ ہو جاؤ کہ تم زیادہ چاہتے ہو۔ اگر تم نے زیادہ ماتم کیا ہے تو کم ماتم کرنے والے کو حقیقی نہ سمجھو۔ اگر تم نے زیادہ جلوس میں چل کر مولا سے محبت کا اظہار کیا ہے تو آدھے رستے سے آ جانے والوں کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے۔ ختم کریں یہ والی باتیں، ختم کریں یہ والی باتیں۔ تنگ نظری تو ویسے ہی شیعوں میں نہیں ہوتی۔ 3 کمزوریاں شیعوں میں نہیں ہوتی۔ کنجوس شیعہ نہیں ہوتا، بزدل شیعہ نہیں ہوتا، اور تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا۔ گھٹے ہوئے دماغ والا، چھوٹی سوچ والا، وہ غیر ہے۔ غیر کسے کہتے ہو بھائی؟ سندھیوں کے لیے پنجابی غیر ہیں، پنجابیوں کے لیے پٹھان غیر ہیں، پٹھانوں کے لیے بلتی غیر ہیں۔ کیا مطلب غیر؟ پھر سیدوں کے لیے غیر سید غیر ہیں، پھر سیدوں میں کہ یہ زیدی ہے اور یہ نقلی اور یہ کاظمی ہے۔ ہم غیروں میں بچی نہیں دیتے، کیا غیر ہے بھائی؟ کہ یہ زیدی نہیں ہے۔ ہم غیروں میں بچی نہیں دیتے، کیا غیر ہے؟ یہ کاظمی نہیں ہے، یہ غیر ہے۔ غیر کا مطلب روشنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیرت کا مفہوم نہ روشن ہو۔ غیر کسے کہتے ہیں؟ غیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم مولا علی، مولا حسین، ائمہ اہل بیت کے نام پر جب نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ غیر خدا کے لیے جانور ذبح نہیں ہوتا۔ ابھی میرے بھائیوں نے نیاز کا اہتمام کیا ہے تو انہوں نے جانور جو ذبح کیا اسے کربلا کی طرف لٹا کے ذبح نہیں کیا۔ کربلا کی طرف رخ کر کے یا حسین کہہ کے چھری نہیں چلائی ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا۔ یہ نظر اللہ ہے اور نیاز حسین ہے۔ میں نے بات کی صدر صاحب سے اور ولی زیدی صاحب سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ کیا کہہ دیا علی عادل صاحب نے؟ دونوں نے معافی مانگ لی ہے، بات ختم ہو گئی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اصل میں انہوں نے میں نے تو جب وہ کلپ سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ سید سگورے، میں نے کہا یہ آدھا جملہ اردو میں بول گئے آدھا سندھی میں، تو اب وہ اردو میں سگورا تو ہے ہی نہیں، بھگوڑا ہے اس کے بدلے، مگر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سگورا کہا ہے انہوں نے، سید سگورے، تو سگورا جو ہے اردو والے کیا سمجھے سگورا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھگوڑا کہا ہے، تو جو توہین ہو گئی، تو کہا انہوں نے سگورا تھا اور پھر معافی بھی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل بھائی مل کر صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہم مولا حسین سے جب مدد مانگتے ہیں
تو وہ غیر خدا سے مدد نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے ولی سے مدد ہے۔ عزیزو، ایام عزا کا وداع ہے، رخصتی ہے، 2 دن رہ گئے۔ اگر 2 مہینے 6 دن تک کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو ان 2 دنوں میں ازالہ کر دیجئے، اور اگر نہیں کوتاہی نہ بھی ہوئی ہو تب بھی اپنی شرکت ان 2 دنوں میں اور بہتر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں کی یہ فرمائش ہے، کہنا ہے ان کا کہ ہم آج کی اس مجلس کے بیان مصائب کو کربلا میں رکھیں۔ کربلا چلیے، حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ لاشیں تو میرے مولا نے بہت اٹھائی، مگر رونے والوں 3 لاشوں پر حسین بہت روئے، 3 لاشوں پر مولا بہت روئے۔ ایک لاشا عباس کا لاشا، جب پہنچے ہیں نا لاشے پر تو کمر پکڑ کر پہنچے، اور حضرت عباس کی لاشے کو دیکھ کر، بدن مبارک کو دیکھ کر مرثیہ پڑھا۔ عباس جو آنکھیں تمہاری وجہ سے سو جاتی تھی وہ اب جاگا کریں گی، اس لیے کہ عباس نہیں رہا، اور جو آنکھیں تمہارے خوف میں جاگتی تھی وہ اب سو جائیں گی کہ عباس نہیں رہا۔ یہ کہہ کر جب قریب بیٹھے تو میرے مولا عباس کی آواز آئی، مولا اگر بازو ہوتے تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ مولا نے آگے بڑھ کر حضرت کا سر اپنی آغوش میں لیا تو مولا عباس نے اپنا سر ہٹا دیا۔ مولا حسین نے پھر اپنی آغوش میں سر عباس لیا، پھر حضرت عباس نے سر ہٹا دیا۔ تو تعجب سے امام حسین نے پوچھا، عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمانے لگے، مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں زانو حسین، کہاں غلام کا سر۔ میرے مولا عباس سے کچھ دیر گفتگو رہی، وصیتیں فرمائیں، خواہشات کا اظہار ہوا، خواہشات کا تبادلہ ہوا۔ مولا میں جب پہلی دفعہ دنیا میں قدم رکھتا ہوں تو آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اور اب جا رہا ہوں تو آپ کو دیکھنا ہے۔ بے ادبی نہ ہو، میرے ہاتھ نہیں ہے ورنہ میں اپنی آنکھ کا خون صاف کر لے۔ مولا نے اپنے ابا کے دامن سے مولا کی آنکھ کا خون صاف کیا، چہرہ انور کو دیکھا، اور ایک مرتبہ مولا عباس سے مولا حسین نے پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، ہماری بھی آرزو پوری کرو، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ ساری زندگی آقا اور مولا کہا، یہاں مولا عباس نے مولا حسین کو بھائی کہہ کے سلام کیا، وہاں روح پرواز کر گئی۔ اس لاشے پر میرے مولا بہت روئے۔ عزاداروں دوسرا لاشا سنیں گے، وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ حضرت علی اصغر کا لاشا، اس پر امام حسین نے بڑا گریہ کیا، اور میں مجلس میں بیٹھی ہوئی خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماؤں سے کہوں گا، اور خاص طور پر عام طور پر آپ سے کہوں گا کہ جب کبھی علی اصغر، حضرت علی اصغر کی بات ہو تو جناب رباب کو سلام ضرور کیا۔ بڑا حوصلہ تھا اس بی بی کا، اس بی بی کا بڑا حوصلہ تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس بی بی نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ 2 ہی تو چیزیں تھیں بی بی کے پاس، ایک علی اصغر، ایک سکینہ، ایک کو حسین کی گود میں اجلا سا کرتا پہنا کر مجاہد بنا کر دے دیا۔ لے کر تو گئے تھے پانی پلانے، مگر کیسا پانی پیا کوئی پوچھے حسین مولا سے۔ جب واپس پلٹے ہیں نا تو جناب سکینہ نے دیکھا کہ بھائی کے ہاتھوں پیروں میں حرکت نہیں ہے، یہ کچھ دیر پہلے جو تڑپ رہا تھا پیاس کی شدت سے، اب اس کے بدن میں حرکت نہیں ہے، تو سمجھ رہی تھی کہ بچے نے پانی پی لیا۔ تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگی، بابا مجھے بھی لے جائیے، میں بھی پیاسی ہوں۔ حسین کیا جواب دے کہ اس بچے نے کیسا پانی پیا ہے؟ اور جب ابا کا دامن ہٹایا تو گلے میں تیر لگا ہوا تھا۔ دوسری کمائی جناب رباب کے پاس سکینہ، جسے زندان شام میں چھوڑ رہی،
اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزیزانو، مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، میری تحقیق نہیں ہے، مگر مقتل نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی بھی آیا، کھانا بھی آیا۔ میری بیوی زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر بڑوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ جب سب کو پانی کھانا دے دیا تو امام سجاد کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ اجرکم اللہ، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں، میں 2-3 جملے کہوں گا۔ بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ امام سجاد جناب رباب کے برابر میں آئے اور کہا اماں پانی پی لیجئے، کھانا کھا لیجئے، زندگی پلٹ آئے، بدن میں نمک آ جائے۔ حکم امام پا کر جناب رباب نے پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا۔ اب آگے میں اشارہ کروں گا، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے۔ ادب مانے ہیں کہ میں صراحت سے نہیں بولوں گا، اشارے میں بات کروں گا۔ میری بیوی رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ مجلس ہو گئی ہے میرے حصے کی، مگر مجھے ایک جملہ اور ایک منزل اور لے دیجئے۔ ایک اور لاشا ہے جس پر حسین بہت روئے ہیں، اور وہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے۔ میرے مولا زمین پر کئی مرتبہ گرے اور یہ کہتے ہوئے اٹھتے تھے علی مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہ ایک ایسی منزل بھی آئی کہ آواز آئی بابا میں آپ کے قدموں کے قریب ہوں۔ حسین بیٹھ گئے زمین پر، بچے کے لاشے کو بدن کو اپنے گود میں لے لیا، کیا دیکھا سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ برچھی نکالنا چاہی تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ وہ ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا۔ ایک مرتبہ برچھی نکالتے ہوئے آواز دی نانا آئیے اپنے ساتھ ابراہیم کو بلائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، سینے پر سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، بہت رو لیے۔ میرے حصے کی مجلس ہو گئی۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، میں سوچتا تھا کہ جب ہور کے بیٹے کا لاشا ہور اٹھا رہا تھا تو امام حسین نے یہ کہہ کے لاشا لے لیا کہ اے ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ تو میں سوچتا تھا کہ جب جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو امام حسین سے کس نے کہا، اور امام تو مکروہ فعل بھی انجام نہیں دیتا، ترک اولا بھی نہیں کرتا، کہ امام نے لاشا کیسے اٹھا لیا ہوگا۔ مجھے تسلی ہوئی جب نقل صاحب نے یہ مسائل پڑھے کہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو برابر سے زینب کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو بہن زینب کھڑی تھی، کہ بھئیہ یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ حسین ساتھ چل رہے تھے اور پھوپھی لاشا اٹھا کر لا رہی تھی، اور گنج شہیدہ میں رکھا تو ماں نے بڑھ کر ماتم شروع کیا تو آواز آئی اے ام لیلا تمہارے علی اکبر کو میدان کربلا سے لے آیا ہوں، اس کا صدقہ اتارو، اس کو اپنی آغوش میں لے لو۔ مقتل کا عجیب جملہ ہے، جناب ام لیلا برابر میں لیٹ گئی اور علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ ایک جملہ کہتی گئی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ مجھ سے میری قربانی قبول کر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین